بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لهم وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ العظیم۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، جن کے دشمن پہ لعنت اللہ کی ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام۔ برادران اسلام، مفتی فضل ہمدرد کٹر رافضی، اس نے اویس ربانی کے پروگرام میں بیٹھ کر صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات پر جھوٹ بولے۔ ہم نے اس کے رد میں ویڈیو جاری کی کہ مفتی فضل کے 5 جھوٹ۔ مفتی فضل نے اس کے جواب میں 1.25 گھنٹے کی ویڈیو جاری کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم صدقہ پنجا چارہ دا پوری طرح ناکام رہا، ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے سکا، چونکہ ہمارا چیلنج یہ تھا کہ مفتی فضل یہ تو مجلس نہیں پڑھ رہا، نہ ذاکری کر رہا ہے، تیرا پالا پڑا اہل سنت کے ساتھ، اب اصول کی دنیا میں آؤ بیٹا۔ تاریخی کتابوں کے حوالے دے کر تم اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتے۔ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ میں سنی ہوں، ہمیں تم ناسبی کہہ رہے ہو اور خود تم سنی مان رہے ہو، ہم نے تجھے رافضی کہا ہے۔ اگر مفتی فضل ہمدرد ہمارے سوالوں کا جواب با اسناد صحیح دے دے تو ہم ناسبی ہوئے، اور اگر یہ جواب نہ دے سکے اور نہیں دے سکے گا تو پھر مانے کہ یہ رافضی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اصلی اہل سنت ہیں۔ یہ نہیں دے سکے گا۔ ہم نے اس میں چیلنج یہ کیا تھا، مفتی فضل صحیح سندوں کے ساتھ با اسناد صحیح، الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، سند کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں ہوتی۔ تو تاریخ کی کتابیں سامنے رکھ کے کبھی مفتی شفیع کی کتاب پڑھتا ہے، کبھی مودودی کی کتاب پڑھتا ہے، کبھی البدایہ کا حوالہ پڑھتا ہے، کبھی تبری کا حوالہ پڑھتا ہے، کبھی کسی کتاب کا، کبھی شرم آنی چاہیے تجھے۔ تم ٹوٹی پھوٹی تاریخ کی باتوں سے صحابی رسول پہ الزام لگا رہے ہو۔ ہم نے چیلنج کیا ہے کہ صحیح سندوں سے ثابت کرو۔ پھر ہم نے کہا تھا بیٹا بسند صحیح خبر واحد جو ہے وہ کیا قطعیت کا فائدہ دیتی ہے، اس کی بنیاد پر کسی پہ الزام لگایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مفتی فضل شرابی ہے، زانی ہے، یہ لوتی ہے، اس نے فلاں بندے کو قتل کی دھمکی دی ہے، ہم تو کیا مفتی فضل یا اس کے چیلے چبڑے، اس کے چاہنے والے اس الزام کو ایسے قبول کر لیں گے؟ یا پوری تفتیش ہوگی، پورے گواہ طلب کیے جائیں گے، ان کو جانچا جائے گا، یعنی پورا جناب نوٹس لیا جائے گا، پورا ایکشن لیا جائے گا؟ تو مفتی فضل کہ جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، جس کا نہ نڑی ہے نہ ڈٹا ہے، یہ رفضیوں کے ٹکڑے پہ پل کے صحابہ پر زبان چلانے والا، اگر اس پہ کوئی الزام لگائے تو اتنی تحقیق تفتیش ہے تو صحابی رسول کی ذات اتنی جناب معاذ اللہ بے سہارا ہے کہ جو بندہ بھی ہو جس کو اپنے باپ کی خبر نہ ہو، جس کو اپنی اصل کی خبر نہیں ہے، وہ صحابی پہ زبان چلاتا رہے۔ تو مفتی فضل اصول کی دنیا میں آنکھیں کھولو، تم نے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا۔ اگر جرت ہے تو اپنی اس ویڈیو سے میں دکھاؤ کہ میں نے یہ چیز بسندے صحیح ثابت کی ہے، اور وہ الفاظ بھی دکھانے ہیں، صرف یہ نہیں۔ تم نے خلافت ملوکیت پر قرآن کی طرح ایمان تم لائے ہو، اور تم نے جناب خلافت ملوکیت کا حوالہ دے رہے تھے۔ یہ دیکھو اسی کتاب کے اندر معاذ اللہ اس بندے نے جہاں حضرت معاویہ کی توہین کی ہے وہاں مولا علی کی بھی توہین کی ہے۔ یہ دیکھ لو، ایڈیشن دیکھ لو، اب صفحہ نمبر 146، صفحہ نمبر 348 پڑھ کے دیکھو کہ اس بندے نے مولا علی شیر خدا پر بھی زبان چلائی ہے اور تان کیا ہے۔ کیا یہ بھی حوالہ پڑھ کے لوگوں کو سنا دو گے؟ تیرے اندر اتنی جرت غیرت ہے کہ اسی خلافت ملوکیت جو حضرت معاویہ کے خلاف پیش کر رہا تھا، کیا اس کتاب سے حضرت مولا علی کے خلاف بھی یہ بات پیش کر سکو گے؟ یہ دیکھو یہ کیا لکھتا ہے، یعنی مولا علی پر تان کرتے ہوئے مودودی کہتا ہے، لیکن اس کے بعد بتدریج وہ لوگ ان کے ہاں تقرب حاصل کرتے چلے گئے جو عثمان کے خلاف شورش برپا کرنے اور بالآخر انہیں شہید کرنے کے ذمہ دار تھے، حتیٰ کہ انہوں نے مالک بن حارث اشتر اور محمد بن ابی بکر کو گورنری کے عہدے دے دیے۔ اب بتاؤ محمد بن ابی بکر کے بارے میں، مالک بن حارث اشتر کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ مودودی کیا بیان کر رہا ہے؟ یہ بھی وضاحت کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ درآں حالانکہ قتل عثمان میں ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے۔ حضرت علی کے پورے زمانہ خلافت میں ہم کو صرف یہی ایک کام ایسا نظر آتا ہے جس کو غلط کہے سوا چارہ نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ حضرت علی کا یہ کام معاذ اللہ یہ کہہ رہا ہے غلط ہے۔ مفتی بے فضل بے ہمدرد آپ بتاؤ کیا یہ حوالہ بھی قبول کرو گے؟ یہ بھی پڑھ کے لوگوں کو سناؤ گے؟ اب صفحہ نمبر 348 پر مولا علی شیر خدا پر یہی بندہ مودودی کیا تان کرتا ہے، یہ بھی لوگوں کو پڑھ کے سناؤ۔ اتنا اگر ایمان ہے تاریخی کتابوں پر، کہتا ہے اسی طرح عثمان کی شہادت سے لے کر خود ان کی اپنی شہادت تک ایک ایک مرحلے پر ان کا جو رویہ رہا اس کے ہر جز کا ایک صحیح محمل میں نے تلاش کیا، ان کے اپنے بیانات میں یا اس وقت کے حالات و واقعات میں مجھے مل گیا، مگر صرف ایک کام مالک اشتر محمد بن ابی بکر کو گورنری کا عہدہ دینے کا فعل ایسا تھا جس کو کسی طویل سے بھی حق بجانب قرار دینے کی گنجائش نہ مل سکی، حق بجانب قرار دینے کی بھی گنجائش نہ مل سکی۔ اسی بنا پر اس لیے میں نے اس کی مدافعات سے اپنی معذوری ظاہر کر دی۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ مودودی کے قلم سے تو مولا علی بھی نہیں بچے، اور بدبخت آدمی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کی شان بڑی بلند ہے، قرآن کی قطعیت سے ان کا مقام واضح ہے۔ وَقُلْ لَهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ لہٰذا اس طرح کی چیزیں کسی بھی صحابی کے خلاف قابل قبول نہیں ہیں۔
تو لہٰذا طریق کی کتابیں رکھ کے تم جناب روب جما رہے ہو، یہ دیکھو البدایہ ہے، یہ تبری ہے، یہ فلاں فلاں ہے۔ اگر تو نے ماں کا دودھ پیا ہے، اگر تم حلالی ہو، مفتی بے فضل بے درد، تو میرا چیلنج قبول کرو، کاظمی سید کا، موسیٰ کاظم کی اولاد کا، امام حسین کے بیٹے کا، جب میرے حسن حسین باپ ان سے راضی تھے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر جرأت ہے تو ایک ایسی بسند صحیح روایت پیش کرو کہ امام حسین ان سے ناراض ہوں۔ یہ شرطیں پوری نہیں، کہ اگر شرطیں پوری نہ ہوتی تو سب سے پہلے ان کا حق امام حسین کو تھا، وہ کہتے ہیں کہ معاویہ نے شرط پوری نہیں کی۔ بتاؤ اہل سنت کی کتابوں سے ایک بسند صحیح روایت لے کے آؤ کہ امام حسین نے گلہ کیا ہو، امام حسین نے حضرت معاویہ کی وفات کے بعد ہی گلہ کیا ہو کہ بھئی معاویہ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اہل سنت کی کتابوں سے ایک بسند صحیح روایت لے کے آؤ، ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین۔ لہٰذا ہم پھر کہتے ہیں مفتی فضل نے جو جھوٹ بولے ہیں حضرت معاویہ پر، ان کا جواب یہ نہیں دے سکا، یہ پوری طرح ناکام رہا ہے۔ 100 گھنٹے کی بات میں، گفتگو میں، یہ ایک بھی بات کو، اپنے جھوٹ کو، الزام کو بسند صحیح اہل سنت کی کتابوں سے ثابت نہیں کر سکا۔ کبھی مفتی شفیع کی کتاب، کبھی جناب مودودی کی کتاب، کبھی البدایہ پڑھ رہا ہے، کبھی تبری پڑھ رہا ہے، کبھی کیا پڑھ رہا ہے، کبھی کیا۔ بھائی جو جھوٹ بولے ہیں، جو کتابیں تم نے سامنے رکھی تھیں، جو تم نے عبارتیں پڑھی ہیں، ان کی سندیں بھی پڑھو، ان کو پہلے باسناد صحیح ثابت کرو، پھر پتہ چلے تیری جرت کا۔ پھر سنیے جو اس نے جھوٹ بولے، ہم پھر دعوت دے رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں کہ ان باتوں کو صحیح ثابت کرو۔ کیا معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے زمانے میں زبردستی لوگوں سے بیعت لی، اور عبداللہ ابن عمر سے بخاری کے اندر روایت ہے کہ حکم دیا کہ بلکہ عبداللہ ابن عمر کو قتل کی دھمکی دی، اگر تمہارے سے اور تمہارے باپ سے زیادہ حقدار ہم لوگ ہیں اس کو چلانے میں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو اس بات سے ڈرایا کرتے تھے کہ تم مستحکم رہنا، ورنہ شام کے اندر معاویہ بن ابی سفیان ہے، فتح الباری کے اندر لکھا ہے۔ تو معاویہ بن ابی سفیان نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جو کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو صلح حسن ہوئی، جس کا ہمارے ہاں بہت یہ لوگ نام لیتے ہیں، صلح حسن بخاری میں ہے کہ دو عظیم گروہ میں اس کی خلاف ورزی ہوئی، اس کی خلاف ورزی ہوئی۔ اسد الغابہ کے اندر شرائط لکھی ہوئی ہیں، الاستیاب کے اندر ہیں، ہمارے اہل سنت مصادر کے اندر یہ شرائط لکھی ہوئی کہ کن شرائط کے اوپر امام حسن علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ وہ شرائط کے اوپر وہ صلح کی تھی۔ کہتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے زبردستی بیعت لی۔ ہم پھر کہتے ہیں ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، ایک بسند صحیح روایت لاؤ، کس بندے سے زبردستی بیعت لی تلوار کے زور پر، یہ اپنا جھوٹ ثابت کرو۔ دوسرا کہتا ہے عبداللہ بن عمر کو قتل کی دھمکی دی کہ تمہارے سے اور تمہارے باپ سے ہم حقدار ہیں، لعنت اللہ الکاذبین۔ ہم پھر کہتے ہیں بدبخت آدمی، بخاری کی جو روایت ہے اس سے یہ الفاظ دکھاؤ کہ حضرت امیر معاویہ نے مخاطب کیا حضرت عبداللہ بن عمر کو، یہ بخاری کے الفاظ دکھاؤ، متن سے دکھاؤ، ترجمے سے نہ دکھاؤ، شرم کرو، ڈوب کے مار جاؤ۔ کہتے ہو بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، اب بریکٹوں پہ چلنے لگ گئے۔ ہمیں بریکٹ نہیں چاہیے صحابی کے خلاف، میں بریکٹ میں تجھ پہ کوئی الزام لگاتا ہوں، قبول کر لو گے؟ بریکٹیں نہ دکھاؤ، متن سے دکھاؤ، بخاری کے متن سے الفاظ دکھاؤ کہ حضرت معاویہ نے عبداللہ بن عمر کو مخاطب کیا ہو، قتل کی دھمکی دی ہو، کہا ہو تو ہم تیرے باپ اور تجھ سے زیادہ حقدار ہیں، لعنت اللہ الکاذبین۔ اتنا دجل، اتنا مکر، اتنا فریب، جھوٹے شخص بخاری پہ الزام لگا رہے ہو اور کہتے ہو میں نے بخاری سے ثابت کر دیا، اس نے بخاری کی روایت پیش نہیں کی۔ تم نے کون سا پیش کی ہے؟ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ الفاظ بخاری کے متن سے دکھاؤ، تم نہیں دکھا سکے، نہیں دکھا سکو گے۔ میں پھر چیلنج کرتا ہوں تمہیں کہ حضرت معاویہ نے عبداللہ بن عمر کو مخاطب کیا ہو، کہا ہو ہم جناب تم سے تیرے باپ سے زیادہ حقدار ہیں، یا قتل کی دھمکی دی ہو، لعنت اللہ الکاذبین۔ تم نے امام بخاری پہ جھوٹ باندھا ہے، تم نے جھوٹ باندھا ہے، یہ دکھاؤ۔ پھر اگلا جھوٹ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ جی حضرت عمر ڈرایا کرتے تھے، اس روایت کی سند پیش کرو، اس روایت جو الفاظ تم نے پڑھے ہیں ان الفاظ کی جو سند ہے وہ پیش کرو، اس کو صحیح ثابت کرو اگر جرأت ہے تیرے اندر، کذاب دجال۔ اگلا یہ اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے جی کہ معاویہ بن ابی سفیان نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور وہ اسد الغابہ الاستیاب کے اندر جناب شرطیں لکھی ہوئی ہیں اہل سنت مصادر کے اندر۔ بھئی جرأت تیرے اندر ہے، جو شرطیں تم کہہ رہے ہو ان کی سندیں پیش کرو، بس سندیں صحیح ثابت تو کرو نا۔ کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں خبر نہیں ہے جو تم بکواس تاریخ سے پیش کر رہے ہو؟ کیا ہمارے علم کے اندر نہیں ہے؟ ہم نہیں جانتے؟ ہم جانتے ہیں کہ جتنی گندگی، جتنا گند تاریخ کے اندر حضرت معاویہ کے بارے میں، کسی کے بارے میں نہیں، لیکن کوئی بھی ہستی نبی نہیں بچے، اہل بیت نہیں بچے، کوئی شخصیت ایسی نہیں جس کے خلاف تاریخی روایتیں نہ ہوں، یہ یاد رکھ لو۔ لیکن سب سے زیادہ گندگی حضرت معاویہ کے خلاف ہے، لہٰذا تاریخ سے صرف پڑھنا کافی نہیں بچے بس سندے صحیح ثابت کرو، ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین۔ پھر تمہیں چیلنج کر رہے ہیں، ان 5 جھوٹوں کو بس سندے صحیح ثابت کرو، اگر کر دو ہم مان جائیں گے ہم ناسبی ہیں، اگر نہ کر سکو، نہیں کر سکو گے تو مانو کہ میں دجال ہوں، مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، میں چھپا ہوا رافضی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ صبح قیامت تک تیری نسلیں بھی ان جھوٹوں کو ثابت نہیں کر سکتی۔ لہٰذا ہم آخر میں اہل سنت بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے تمہیں اہل سنت بنایا ہے۔ دیکھو یہ لوگ کس طرح مکار ہیں، دجال ہیں، کس طرح جھوٹی باتوں کو حضور کے پاک صحابہ کی طرح منسوب کرتے ہیں۔ لہٰذا مفتی فضل بالکل اپنے اس بیان کے اندر، ہماری تردید کے اندر پوری طرح ناکام ہے۔ ہم نے جو 5 اعتراض قائم کیے اور کہا کہ اس کے پاس جھوٹ ہے، یہ بالکل ان کو بسندے سے ثابت نہیں کر سکا، نہ کر سکے گا۔